أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوا وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. صدق اللہ العظیم. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے جب اللہ نے بنی اسرائیلیوں کو فرعون اور آل فرعون سے نجات دے دی تو بنی اسرائیلیوں نے حضرت موسیٰ سے یہ درخواست کی کہ اب ہمیں امن اور سکون مل گیا ہے، اب آپ رب کریم کے پاس سے ہمارے لیے کوئی کتاب لے آئیے تاکہ ہم اس کے مطابق اس کی عبادت کر سکیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی تو اللہ نے ان کی درخواست کو قبول کیا اور یہ کہا کہ تم کوہ طور پر آ جاؤ، 30 دن کے روزے رکھو، پھر ہم آپ کو کتاب عنایت کر دیں گے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ اللہ نے وعدہ کر لیا ہے 30 دن کے لیے مجھے کوہ طور پر بلایا گیا ہے، پھر مجھے کتاب دی جائے گی، وہ لے کر کے میں آپ کے پاس آؤں گا. اپنے پیچھے اپنے بھائی حضرت ہارون کو اپنا خلیفہ اور نائب بنا دیا، ان کو سمجھا دیا، نصیحتیں کر دی اور آپ کوہ طور پر تشریف لے گئے. یہ یہاں تک واقعہ ماقبل کے اندر ذکر کیا گیا. اب یہاں سے یہ ہوا کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے، 30 دن کے روزے رکھے، تو اب اللہ سے ہم کلامی ہونی تھی، اللہ سے گفتگو کرنی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے داتون مسواک کر لی. پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا 10 دن کے روزے اور رکھو. اب 10 دن کے یہ روزے رکھنے شروع کیے. ادھر قوم کے اندر ایک عجیب واقعہ یہ پیش آیا کہ جب 31، 32، 33 دن ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس نہیں آئے تو لوگوں کے اندر مختلف رائے ہو گئی. کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا. انہی میں ایک شخص تھا سامری نام کا،
اس نے یہ کام کیا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو اس نے بنی اسرائیلیوں سے یہ کہا کہ دیکھو تمہارے پاس جو مال ہے، سونا اور چاندی ہے، جو آپ نے قبطیوں سے لیا تھا، آل فرعون سے جو تم نے لے لیا تھا، وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، اس لیے کہ امم سابقہ کے اندر اللہ نے مال غنیمت کو حلال نہیں کیا تھا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو مجھے خصوصیت عنایت کی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا ہے اور پوری زمین کو میرے لیے طہارت کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ پانی نہیں ہے، مٹی پر مار لو، تیمم کر لو، پاک ہو جاؤ گے۔ پہلی قوم کے اندر یہ نہیں تھا۔ ایسے ہی جو دشمنوں سے مال حاصل کیا جاتا تھا وہ مال کسی کے لیے حلال نہیں تھا، بلکہ طریقہ تھا کہ جب مقابلہ ہو اور مقابلے کے اندر دشمنوں سے جو مال حاصل ہوتا ہے وہ تمام کا تمام مال لے جا کر کے ایک پہاڑی کے اوپر رکھ دیا جاتا، آسمان سے آگ آتی اور وہ اس کو کھا جایا کرتی تھی۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ اس جہاد کو اور اس جنگ کو اللہ نے قبول کر لیا، اور جس کو آگ چھوتی نہیں تھی تو سمجھا جاتا تھا کہ اللہ کے یہاں پر یہ معرکہ آرائی مقبول نہیں ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر یہ حکم ختم کر دیا اور آپ کے لیے کہا کہ دشمنوں سے جو مال تم حاصل کر لو گے وہ تمہارے لیے حلال ہو جائے گا، مال غنیمت۔ یہی بنی اسرائیلیوں کو اس سامری نامی شخص نے کہا کہ جو مال تمہارے پاس غنیمت کے طور پر ہے، جو قبطیوں سے تم نے حاصل کیا ہے، آل فرعون سے حاصل کیا ہے، وہ حلال نہیں، سارا لا کر کے تم میرے پاس جمع کر دو۔ بنی اسرائیلیوں نے سارا لا کر کے جمع کر دیا۔ اب اس شخص نے یہ کیا کہ وہ سارا مال آگ کے اندر پگھلانا شروع کیا۔ جب وہ پگھل گیا تو اس نے ایک قالب بنایا بچھڑے کی شکل کے اندر۔ ایک کام اس نے یہ بھی کیا تھا جو روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب فرعون کو اللہ نے غرق کیا ہے دریا کے اندر، کہ حضرت موسیٰ اور آپ کی قوم کو اللہ نے بحر قلزم سے پار کر دیا، ادھر فرعون جب پہنچا ہے دیکھا کہ سمندر کے اندر راستہ بنا ہوا ہے تو اسے یہ خطرہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ڈوب جاؤں، ایسا نہ ہو کہ کہیں میں اس کے اندر غرق نہ ہو جاؤں۔ انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ تو کر رہا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ حقیقت میں موسیٰ کا رب حقیقی خدا اور معبود ہو اور میں اس میں جاؤں تو ڈوب جاؤں۔ فرعون نے یہ سمجھا تو اس نے ارادہ ترک کیا کہ وہ اس کے اندر کو نہ جائے، دوسرا راستہ اختیار کرے۔ ادھر اللہ رب العزت کی اجازت سے حضرت جبریل امی ایک گھوڑی پر سوار ہو کر کے آئے، اور جس گھوڑے پر فرعون سوار تھا اس کے قریب سے جب گزرے، جیسے گھوڑی قریب سے گزری تو گھوڑا اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ فرعون نے کوشش کی کہ اس سے ہٹ جائے، علیحدہ ہو جائے، لیکن وہ گھوڑی کے پیچھے اتنا چلا کہ فرعون مجبور ہو گیا اس کے ساتھ چلنے پر۔ یہ سامری شخص نے دیکھا تھا کہ جہاں حضرت جبریل امی کی گھوڑی پاؤں رکھتی ہے وہاں پر سبزہ اگاتا ہے، تو شاطر دماغ تھا، اس نے سمجھا کہ اس گھاس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی تاثیر ہوگی، اس لیے اس نے
اس گھاس کو اکٹھا کر لیا، جمع کر لیا کہ کسی موقع پر اس سے فائدہ اٹھاؤں گا۔ یہ گھاس اس کے پاس موجود تھی۔ جب اس نے بنی اسرائیلیوں سے وہ زیورات لے کر کے بچھڑا بنا لیا، جس وقت بچھڑا بنا رہا تھا اسی کے اندر اس گھاس کو بھی شامل کر لیا، بناتے بناتے وہ بھی اسی کے اندر ڈالتا گیا۔ تو اس کے اندر تاثیر اللہ نے یہ رکھی تھی کہ جب گھوڑی سے زمین پر سبزہ اگ رہا ہے تو وہ سبزہ جس کے اندر ڈالا گیا تو اس کے اندر سے آواز نکلنی شروع ہو گئی، عجل لہ جسد الخوار، جیسے گائے کی اور بچھڑے کی آواز ہوتی ہے ایسی اس کے اندر سے آواز نکلنے لگی۔ سامری خوش ہو گیا، چونکہ وہ اپنا ایک صحن رکھتا تھا جو شیطانیت کا تھا۔ اب اس نے بنی اسرائیلیوں سے یہ کہا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام ہم سے وعدہ کر کے گئے تھے کہ 30 دن کے بعد میں تمہارے پاس کتاب لے آؤں گا، ابھی تک نہیں آئے ہیں۔ العیاذ باللہ موسیٰ گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے ہیں، اب واپس آنے والے نہیں ہیں۔ جس خدا کی تلاش کے اندر، جس اللہ سے ہم کلامی کرنے کے لیے، جس اللہ سے کتاب لانے کے لیے گئے تھے، وہ یہی خدا ہے کہ دیکھو ایسا بچھڑا ہے کہ اس کے اندر سے آواز نکل رہی ہے۔ تو بنی اسرائیل جو اپنی کج روی کے اندر مشہور اور مسلم ہے، شروع پارے سے لے کر مختلف پاروں کے اندر ان کی قباحتیں ذکر کی گئی ہیں، ذرا ذرا سی بات پہ نافرمانی کر بیٹھتے تھے۔ تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ سامری نے بچھڑا بنا لیا، اس میں سے آواز آنے لگی، کچھ کہہ رہے ہیں کیا؟ کسی صاحب کو بلا رہے ہیں، دیکھ لیجئے۔ تو اب اس سامری نامی شخص نے بنی اسرائیلیوں کو یہ ورغلانا شروع کر دیا کہ دیکھو یہی موسیٰ کا رب ہے، یہی موسیٰ کا خدا ہے۔ اسی رب کی تلاش کے اندر حضرت موسیٰ تورات لینے کے لیے طور پر گئے تھے، اب یہ واپس نہیں آئیں گے، یہی خدا ہے، اسی کی پوجا شروع کر دو۔ بنی اسرائیل ان کے چکر میں آئے اور گوشالہ پرستی شروع کر دی، اسی بچھڑے کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا کہ دیکھو اس کی باتوں میں نہ آؤ، یہ جھوٹا ہے، موسیٰ آنے والے ہیں، تم وحدانیت کی دعوت دو، وحدانیت کے اوپر عمل کرتے رہو۔ لیکن وہ لوگ اس سے اتنے مطمئن تھے یا اتنے متاثر تھے کہ حضرت ہارون کو یہ خطرہ ہو گیا کہ اگر میں نے زیادہ سمجھایا تو یہ لوگ کہیں مجھے قتل ہی نہ کر ڈالیں، کہیں فتنہ نہ پیدا ہو جائے۔ تو ہارون علیہ السلام بھی نرم پڑ گئے، ان کو نصیحتیں کم کر دی۔ ادھر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی بتلا دیا کہ تم جس قوم کے لیے کتاب لینے کے لیے آئے ہو وہ تو بچھڑے کو پوجنے لگی ہے، گوشالہ پرستی کے اندر وہ مبتلا ہو گئی ہے، تمہارے پیچھے قوم نے ایمان کو دور کر دیا ہے، اب وہ تو بچھڑے کے پجاری بن چکے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا، خاموشی اختیار کی، 10 دن کے روزے پورے ہو گئے تو 40 روزے رکھیں تو اللہ نے ہم کلامی سے ان کو سرفراز کیا اور تورات کی تختیاں جو تھیں وہ ساری کی ساری دے دی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے اندر آتے ہیں،
جیسے ہی وہاں پر آئے ہیں تو اس وقت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ عروج پر۔ دیکھا ہے سنی ہوئی بات الگ ہوتی ہے، دیکھی ہوئی علیحدہ ہوتی ہے، وہاں اتنا غصہ نہیں تھا، ادھر آئے تو دیکھا ہے کہ ان کی قوم نے جو ہے یہ تمام چیزیں شروع کر دی ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے اور غضب کے اندر آئے اور آ کر کے ان کو نصیحت کی پہلے، اور یہ کہا تم نے کس کی پوجا شروع کر دی ہے، جس بچڑے کو تم معبود بنا رہے ہو، لا یکلمہم، تم سے گفتگو بھی نہیں کر سکتا ہے، کلام بھی نہیں کر سکتا ہے، ولا یہدیہم سبیلا، نہ تمہیں کوئی راستہ بتا سکتا ہے، کوئی راہ دکھلا سکتا ہے، کوئی ایسا معبود ہو سکتا ہے، اتخذوہ وکانوا ظالمین، تم لوگوں نے اس کو معبود بنا کر کے بڑا ظلم کر لیا ہے۔ پھر جب ان لوگوں کو یہ احساس ہوا تو اس وقت کے اندر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنا عذر پیش کر دیا اور یہ کہا لَإِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر ہمارے رب نے ہمارے اوپر رحم نہیں کیا، اگر ہمارے رب نے ہماری مغفرت نہیں کی تو ہم تو تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ڈانٹ سے یہ لوگ گھبرا گئے اور توبہ کرنے لگے۔ جب دیکھا تو اس وقت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تم کیسی قوم ہو، بئس ما خلفتمونی من بعدی، میرے بعد میں تم نے بہت بری نیابت کی، میں تمہیں جو نصیحتیں کر کے گیا تھا ان نصیحتوں کو پسے پشت ڈال دیا اور تم نے اپنی منمانی شروع کر دی، اعجلتم امر ربکم، اور تم نے اپنے رب کے معاملے کے اندر جلد بازی کر لی، انتظار تو کرتے۔ اور غصے کا یہ حال تھا کہ جو تختیاں آپ کے ہاتھ میں تھی تورات کی، وہ جلدی سے ایسے رکھی کہ دیکھنے والے کو محسوس ہو رہا تھا کہ غصے کے اندر آپ نے وہ پھینک دی ہے، حالانکہ پھینکی نہیں تھی۔ قرآن کریم کے الفاظ بھی ایسے ہی بتاتے ہیں القل الواح، وہ تختیاں ڈال دی پھینک دی، لیکن پھینکنا اور ڈالنا جو ہوتا ہے یہ بے ادبی ہوتی ہے، بے حرمتی ہوتی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ بہت جلدی سے آپ نے اپنے ہاتھ جو دونوں ہاتھوں میں تختیاں لیے ہوئے تھے ایک دم سے رکھی اور اپنے بھائی کا سر بالوں کو پکڑ کر کے اپنی طرف گھسیٹنے لگے اور یہ کہا تو نے بھی ایسا کام کیا۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام یہ کہنے لگے بھائی جان میری قوم نے مجھے ضعیف سمجھا، میری قوم نے مجھے کمزور سمجھا، اگر میں ان کو زیادہ نصیحتیں کرتا تو مجھے خطرہ تھا کہ یہ مجھے قتل کر ڈالتے، فلا تشمت بی الاعداء، آپ ان لوگوں کے سامنے مجھے ذلیل نہ کیجئے کہ یہ مجھے دیکھ کر کے ہنسیں اور یہ میری تذلیل کریں، آپ ایسا نہ کیجئے اور مجھے ظالمین اور نافرمان لوگوں کے اندر شمار نہ کیجئے۔ جب بھائی نے یہ کہا اور قوم نے رب یہ کہا کہ ہمارے اوپر اللہ رحم کرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ کم ہو گیا۔ پھر اس وقت کے اندر آپ نے دعا کی ربی اغفر لی ولی اخی، اے رب میری بھی مغفرت فرما، میرے بھائی کی بھی مغفرت فرما اور ہمیں اپنی رحمت کے اندر داخل فرما، اس لیے کہ آپ کی رحمت جو ہے بہت بڑی ہے اور آپ بہتر رحم فرمانے والے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کے اندر دو تین آیتوں کے اندر جو بات رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی کسی کو نصیحت کرے تو اس نصیحت کے اوپر عمل کرے، خود بھی کرے اور دوسرے کو بھی کرے، اور اگر کسی معاملے کے اندر اپنی رائے کو پیش کر دیا تو ایسا شخص اللہ کے یہاں بدعتی کہلائے گا۔
حضرت موسیٰ اپنی قوم کو نصیحت کر کے گئے، اپنے بھائی کو اپنا نائب بنا کر کے گئے، لیکن اس کے باوجود سامری نے ایک نئی عبادت کی شروعات کر دی تو انہوں نے اس کی پیروی کر دی۔ اسی لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو دین کے اندر نئے راستے، نئے طریقے کو اختیار کرتا ہے، وہ طریقہ بدعت کہلاتا ہے، اور بدعت جہنم کے اندر جانے والا ہے۔ وہی راستہ محبوب ہے، وہی راستہ پسندیدہ ہے جو دین الہی کے موافق ہو، جو شریعت کے موافق ہوا کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ یہ دیکھیں کہ سامنے والے نے کوئی غلطی کی ہے تو صرف اسی کے لیے دعا نہ کرے بلکہ اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا رب اغفر لی ولی اخی، میری بھی مغفرت فرما اور میرے بھائی کی بھی۔ اس سے ایک سبق یہ مل رہا ہے کہ جب ہم کسی کو نصیحت کریں، جب ہم کسی کے لیے دعا کریں تو اس دعا کے اندر اپنے کو بھی شریک کر لیں۔ جب نصیحت کریں تو اس نصیحت کے اندر اپنے اوپر بھی عمل ہونا چاہیے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دوسروں کو نصیحت تو کرتے ہیں لیکن اپنے کو اس نصیحت سے دور کر لیتے ہیں۔ سامنے والے سے تو کہتے ہیں بیٹھا ہوا سوئے مت، جاگتا رہے، اور خود اپنے خراٹے لے رہے ہیں۔ دوسرے تو کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھ اور خود بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوسرے سے کہا جا رہا ہے روزے رکھ لیکن خود اس سے دور ہو رہے ہیں۔ ایسا نہیں، بلکہ جب ہم سامنے والے کو کوئی نصیحت کر رہے ہیں تو اس نصیحت کے اوپر ہمارا عمل۔ آج یہی ہے کہ ہم ناصح تو بن جاتے ہیں لیکن عامل نہیں بنتے ہیں۔ ہم دوسرے کی خیر خواہی تو چاہتے ہیں، دوسرے کو ہم نصیحت تو کرتے ہیں لیکن خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں۔ یہی خرابی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جب ہم دوسرے کے لیے کوئی چیز کرنے کے لیے کہیں یا پسند کریں تو ہم پہلے اس کے اوپر عمل کریں۔ اسی واسطے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا سے معلوم ہوا جب ہم دعا کریں تو اس دعا کے اندر اپنے آپ کو بھی شریک کر لیں۔ دعا کے اندر اپنے آپ کو شریک نہ کرنا، بعض روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنایا تو عزازیل جو شیطان ہے اس نے اس کو دیکھا، چاروں طرف گھوما اور پھر وہاں لکھا ہوا دیکھا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو ملائکہ نے عزازیل سے، شیطان سے یہ کہا تھا کہ آپ دعا کر دیجئے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جو شیطان مردود ہونے والا ہے ایک بندہ وہ ہم نہ ہو، ہماری اس سے حفاظت کے لیے دعا کر دیجئے۔ تو شیطان نے یہ کہا تھا تم مطمئن رہو، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا۔ انہوں نے اصرار کیا تو شیطان نے یہی دعا کی کہ اے اللہ ان تمام کو شیطان رجیم سے محفوظ فرما لے، ان میں سے کسی کو شیطان رجیم نہ بنانا، لیکن اپنے کو اس کے اندر شریک نہیں کیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شیطان رجیم خود بن کر کے آ گیا ہے۔ جب ہم کسی کے لیے دعا کریں، کوئی کہتا ہے، بہت سے آتے ہیں آپ سے یہ کہتے ہیں کہ گناہوں سے بچنے کی ہمارے لیے دعا کر دیجئے، شراب سے بچنے کی ہمارے لیے دعا کر دیجئے، بددینی سے بچنے کی ہمیں دعا کر دیجئے۔ تو پہلے اپنے کو بھی شریک کر لو کہ اے اللہ مجھے بھی اس سے بچانا اور اس کو بھی بچانا۔ اگر آپ نے صرف اس کے لیے کر لی تو اپنے اندر عجب پیدا ہو گیا اور یہ عجب تکبر تک لے جائے گا، اور تکبر آپ کو جو ہے کفر تک لے جائے گا، نافرمانی تک لے جائے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اس لیے اگر آپ دعا کریں دوسرے کے لیے تو اپنے آپ کو بھی شریک کر لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک یہ ہے آجلتم امر ربکم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا تم نے رب کے معاملے سے جلد بازی کر لی۔
اس کے مطلب کے اندر مفسرین فرماتے ہیں، بعض کی رائے یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے مجھے مردہ سمجھ لیا، میں 30 دن کو کہہ کر کے گیا تھا، 30 دن تک نہیں آیا تو تمہیں انتظار کرنا تھا، تم نے ایک دم یہ سمجھ لیا کہ موسیٰ علیہ باللہ مر چکا ہے، اب لوٹ کر کے نہیں آئے گا۔ اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ ادھر سامری نے تمہارے سامنے کہا کہ یہی معبود موسیٰ ہے، یہی خدا موسیٰ ہے، اسی کی پوجا کر لو، اور تم نے کچھ نہ سوچا، بس اس کو چودھری سمجھ لیا، بڑا سمجھ لیا، اور ایک دم سے اس کے ہاں میں ہاں ملا کر کے گوشالہ پرستی شروع کر دی۔ نہیں، جب کوئی آپ کے سامنے معاملہ پیش کرے تو تمہارے سامنے شریعت موجود ہے، پہلے اس راستے کو، اس طریقے کو، اس بات کو شریعت کے سامنے پیش کرو، اگر وہ موافق ہے تو قبول کر لو، اگر موافق نہیں ہے تو ردی کے ٹوکرے کے اندر ڈال دو۔ اس لیے کہ حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حوض کوثر کے اوپر میں کھڑے ہو کر کے اپنے امتیوں کو جام پلاؤں گا۔ صحابہ نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ آپ کیسے پہچانیں گے؟ اولین و آخرین کا مجمع ہوگا، اپنی امت کو اتنے بڑے مجمع کے اندر کیسے پہچانو گے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں اپنے امتیوں کو وضو کے اعضاء کی روشنی اور چمک سے پہچان لوں گا، کہ جو وضو کرنے والے اعضاء ہیں وہ قیامت کے روز ایسے چمکیں گے جیسے غرم محجلین، کہ جیسے گھوڑے ہوتے ہیں کالے اور ان کے پاؤں ہوتے ہیں سفید، تو تمام کالے گھوڑوں کے اندر سفید پاؤں والے دور سے نظر آتے ہیں، ایسے ہی میں اپنے امتیوں کو پہچان لوں گا کہ ان کے اعضاء وضو ایسے روشن اور چمکتے ہوئے ہوں گے۔ میں اس وقت کے اندر پلا رہا ہوں گا تو کچھ لوگوں کو میرے قریب لایا جائے گا، تو ایک دم سے میرے درمیان میں اور ان لوگوں کے درمیان میں دیوار حائل کر دی جائے گی، وہ میرے پاس آنے سے روک دیے جائیں گے، تو میں یہ کہوں گا کہ انہیں میرے پاس آنے سے کیوں روک دیا گیا؟ یہ میرے امتی ہیں، ان کو آنے دو، میں انہیں جامع حوض کوثر پلاتا ہوں۔ تو مجھ سے کہا جائے گا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے آنے کے بعد میں ان لوگوں نے کیا طریقہ اختیار کر لیا تھا؟ ان لوگوں نے دین کے اندر نئے نئے طریقے، نئی نئی رسمیں ایجاد کر لی تھی، اپنی مرضی سے عبادت، اپنی مرضی سے رسم و رواج، اپنی مرضی سے نت نئے طریقے اختیار کر لیے تھے اور دین کو مسخ کر دیا تھا۔ تو یہ سننے کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ جنہوں نے میرے بعد میں میرے دین کے اندر تبدیلی کر دی۔ تو جب آپ کے سامنے کوئی دین کا کام آئے تو دیکھو کہ یہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو قبول کر لو اور اگر نہیں ہے تو قبول نہ کرو۔ جیسے ابھی چند دنوں کے بعد میں ایک مبارک رات اور ایک مبارک دن آنے والا ہے جس کو ہم شب برات کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس کے اندر ہم نے کتنی خرابیاں کر لی ہیں، اس کو ہم نے تیوہار سمجھ کر کے منانا شروع کر دیا ہے۔ اس کے اندر ایک دوسرے کو مبارکبادی دینا شروع کر دیے، گھر کے اندر خوشیاں ہوتی ہیں اور پھر رات کو بچوں سے آتش بازی اور پٹاخے کراتے ہیں اور پھر شام کے وقت کے اندر حلوہ تیار کیا جاتا ہے، میٹھا تیار کیا جاتا ہے اور وہ تقسیم بھی ہوتا ہے، گھر میں کھاتے ہیں۔ وہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس دن کے اندر، اس رات کے اندر ضروری ہے۔ یہ تمام چیزیں میرے دوستو دین کے اندر اضافہ ہے، رسم ہیں۔ ایسے لوگوں کو جو اس کے اندر سمجھتے ہیں، حوض کوثر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچاننے سے اور جام پلانے سے بھی انکار کر دیں گے، منع کر دیں گے۔ اس لیے جب دین کے اندر کوئی بات آئے تو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے، عاجلتم امر ربکم، اپنے رب کے معاملے سے تم جلد بازی کرتے ہو نہیں، بلکہ پرکھو، دیکھو، پہچانو، پھر اس کے اوپر عمل کرو، تب جا کر کے کامیابی ملے گی۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن
من بعدہ من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار، اور بنا لیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے پیچھے زیوروں سے ایک بچڑا، ایک بدن کے جس کے اندر سے گائے کی آواز تھی۔ الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ نہ کسی سے کلام کرتا ہے اور نہ ہی کسی کو راہ دکھلاتا ہے۔ اتخذوہ وکانوا ظالمین، اور معبود بنا لیا انہوں نے اس کو اور وہ ظالمین تھے۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، پس جب وہ پچھتائیں، وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور دیکھا کہ وہ گمراہ ہو چکے ہیں، تو کہنے لگے اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہماری مغفرت نہ کی تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، پس جب لوٹا موسیٰ اپنی قوم کی جانب غضبناک ہو کر افسوس کے ساتھ، قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، کہا بہت بری نیابت کی تم نے میرے بعد، عاجلتم امر ربکم، اور جلد بازی کی تم نے اپنے رب کے معاملے سے، والقى الالواح واخذ براس اخیہ، اور جلدی سے رکھ دیا تختیوں کو اور پکڑا اپنے بھائی کے سر کو کہ لگا گھسیٹنے اپنی جانب۔ قال ابن ام ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی، بولا ہارون اے میرے بھائی جان، بلا شبہ قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر ڈالتے۔ فلا تشمت بی الاعداء، آپ مت ہنسائیے مجھ پر دشمنوں کو، ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے نہ ملائیے قوم ظالمین کے ساتھ میں۔ قال رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک، کہا موسیٰ علیہ السلام نے اے میرے رب مغفرت فرما میری اور میرے بھائی کی، اور داخل فرما ہمیں اپنی رحمت کے اندر، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور آپ بہترین رحم فرمانے والے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔